السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور قائد ملت شہزادہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اسجد رضا خان صاحب اسجد میاں کا ایک پیغام سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ آپ کا یہ پیغام بھگوا لب ٹریب کے تعلق سے ہے۔ آپ کا یہ پیغام تمام مسلمانوں کے نام ہے، مسجد کے تمام اماموں کے نام ہے، تمام مولویوں کے نام ہے۔ بالخصوص مسجد کے تمام اماموں سے گزارش کی گئی ہے کہ جمعے کی نماز میں حضور اسجد میاں کا یہ پیغام تمام مسلمانوں کو پڑھ کر سنایا جائے اور جملہ مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی تلقین بھی کی جائے، کیونکہ مسلمان اگر ابھی نہ سنبھلے، مسلمانوں نے اپنے آپ کو اگر ابھی نہ سنبھالا تو آئندہ آنے والا وقت مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک پیدا ہو سکتا ہے اور بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں RSS اور جیسی بہت سی کٹروادی تنظیمیں جو دن بدن مسلمانوں کے خلاف نئے نئے پروپیگنڈے تیار کر رہی ہیں، کبھی مسلمان لڑکیوں کے تعلق سے، کبھی اذان و نماز کے تعلق سے، کبھی مسجدوں کے تعلق سے۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا، ایک رپورٹ کے مطابق اب تک تقریباً 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کر چکی ہیں، جو ہمارے لیے بہت بڑی افسوسناک بات ہے۔ لہذا انہی تمام چیزوں کے پیش نظر حضور قائد ملت اسجد میاں نے ایک پیغام جاری و ساری کیا ہے۔ آپ کے اس پیغام میں بہت ہی ضروری 13 باتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ لہذا حضور اسجد میاں کے اس پیغام کو آپ دھیان سے سنیں، بلکہ آپ کے اس پیغام کو دوسرے مسلمانوں تک بھی شیئر کریں تاکہ حضور اسجد میاں کا یہ پیغام ایک ایک مسلمان تک پہنچ جائے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ حضور اسجد میاں کا مسلمانوں کے نام اور مولویوں کے نام پیغام کیا ہے۔ حضور قائد ملت کا پیغام عوام اہل سنت کے نام، بچیوں کا رجحان دین کی طرف لانے کے لیے اور بھگوا لب ٹریب سے بچانے کے لیے حضور قائد ملت کے بیان کی گئی 13 تدبیریں، جس کے ذریعے بچیوں کو اس بڑے فتنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ ان خرابیوں کو دور کرنے کی چند تدبیریں ہیں جن کو بروئے کار لا کر ایک پاکیزہ سماج تیار کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، بچپن سے ہی بچوں اور بچیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور دی جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ محلہ اور بستی میں موجود مسجد و مکتب کے اساتذہ سے مذہبی تعلیم و تربیت دلوائی جائے۔ نمبر 2، ماں باپ خود بھی نیک عمل کریں اور اپنی زندگی اسلامی ماحول میں گزاریں اور بچوں کو بھی اسی ماحول میں پروان چڑھائیں، کیونکہ بچے شعوری اور غیر شعوری طور پر ماں باپ کی بات سے زیادہ ان کے کردار کو لیتے ہیں۔ نمبر 3، ماں باپ خود بھی گاہے بگاہے بچوں کے ذہن و فکر کا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں اسکول کے ماحول نے ان کی فکر کو خراب تو نہیں کر دیا، اور موبائل کے بیجا استعمال سے بچوں کو دور رکھیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آج ہر گھر میں بچے جو ہے وہ موبائل سے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور بچوں کا اخلاق اور ان کی تربیت جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ لہذا بچوں کو موبائل سے جہاں تک ممکن ہو سکے دور رکھا جائے۔ نمبر 4، ان کے اخلاق و آداب، رہن سہن اور ہمجولیوں پر بھی نظر رکھیں کہ انسان ماحول کی پیداوار ہے، جیسا ماحول پاتا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ اور نمبر 5، ماں باپ بچوں پر حد درجہ بھروسہ نہ کریں، بلکہ خود بھی عقل سے کام لیں، کیونکہ شیطان ہر لمحہ بہکانے میں لگا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، شیطان انسان کے جسم میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ نمبر 6، شادیوں کو آسان بنائیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، بہترین شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے۔ نمبر 7، اولاد کے بالغ ہونے پر ان کی شادیوں میں جلدی کی جائے۔ حدیث پاک میں ہے، 3 چیزوں میں دیری نہیں کرنی چاہیے، ایک نماز میں، دوسری نماز جنازہ میں، اور تیسری مناسب رشتہ ملنے پر شادی کرنے میں۔ اور نمبر 8، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس امت کا خاص وصف ہے۔ لہٰذا ماں باپ کے ساتھ مل کر محلہ، پڑوس، قبیلے اور بستی کے بااثر لوگ کفر کے چنگل میں پھنسی ہوئی بچیوں کو راہ راست پر لانے کی بھرپور کوشش کریں کہ کسی ایک کو راہ راست پر لانا سرخ اونٹ ذبح کرنے سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 9، مسجد و مکاتب اور مدارس کے اساتذہ اپنی اپنی ذمہ داریاں محض ڈیوٹی سمجھ کر نہ کریں، بلکہ خلوص و للہیت کے ساتھ خدمت دین متین سمجھ کر کریں، کیونکہ آپ کو اللہ پاک نے دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، اس لیے آپ کو علم دین کی دولت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 10، ائمہ اور اساتذہ اور خطبہ اور واعظین یعنی تقریر کرنے والے حالات زمانہ اور وقت کی ضرورت کے مطابق بنا کسی خوف و خطر کے عملی اقدامات کریں اور معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے میں بھرپور کوشش کریں، اور ان امور کو انجام دینے میں مرکز اہل سنت بریلی شریف کی رہنمائی بھی لیتے رہیں۔ نمبر 11، مساجد ہی مکاتب اور مدارس کے اراکین اور ذمہ داران
مذہبی کاموں میں اماموں اور دینی پیشواؤں کا بھرپور تعاون کریں، ان کی مدد کریں۔ نمبر 12، مسجدوں کے ذمہ داران اماموں کو بد مذہب کا نکاح اور جنازہ پڑھانے پر مجبور نہ کریں اور نہ ہی رد بد مذہباں کرنے سے روکیں کہ دشمنان دین اور گستاخان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھنا حب نبوی اور ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 13، مساجد و مکاتب اور مدارس کے لیے ایسے ہی ائمہ و اساتذہ منتخب کیے جائیں جو مذہب حق، اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے پکے ترجمان اور پاسبان ہوں۔ نیز ان پاکیزہ مقامات کے ذمہ داران بھی مذہب و مسلک کا درد رکھنے والے ہونا چاہیے تاکہ وہ دینی کاموں میں مفاد پرستی اور بیجا مصلحہ پسندی کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو یہ تھا حضور قائد ملت مفتی اسجد رضا خان صاحب کا پیغام عوام الناس کے نام۔ لہذا آگے لکھا گیا کہ نوٹ ان دونوں تحریر کو پڑھ کر اپنے اپنے مسجد کے اماموں تک ضرور پہنچائیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور قائد ملت کا پیغام عوام الناس کے نام۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی پروردگار توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔